لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اگر آنا تیرا اس بزم میں ایک بار ہو جائے، تمہاری ایک نظر ٹھہرے ہمیں دیدار ہو جائے. اے کاش ہماری آنکھیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو جائیں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں. جی ہاں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیدار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑی سعادت ہے، اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں. حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، صاحب اذن اور مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھی. انہوں نے جب سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا ہے، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا، صحابہ پر غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. پورا مدینہ آہوں اور سسکیوں سے گونج رہا تھا، ہر آنکھ اشکبار تھی. بچے ماؤں سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے، اور سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہم کیسے دیکھا کریں گے. پہلے صبح مسجد نبوی عائب الصلاۃ والسلام میں جاتے تھے، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کا ایسا خمار رہتا تھا کہ سارا دن آپ کے تصور میں گم رہتے تھے، اور آج کو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے رخ کا دیدار کر کے اپنے گھروں کو جایا کرتے تھے. اب جلوہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھ سکیں گے؟ انہی میں حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. آپ نے جب یہ خبر سنی تو غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے قرار ہو گئے. اسی اضطراب کے عالم میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ عز و جل، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نگاہوں سے دور ہو گیا. اے اللہ، میری آنکھیں دنیا کے پرفریب نظارے نہیں چاہتی. مولا، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہا تو میری یہ آنکھیں بھی لے لے. اسی وقت حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے. دیکھا، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں؟ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے. سرکار
تمہارا رخ زیبا نظر آئے. سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کہ ایسے ایسے عشق و محبت سے لبریز واقعے ہیں. پنجاب کے ایک شہر کا واقعہ ہے. ایک شخص جو کہ عام سا آدمی تھا، اپنی مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا، لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اچانک اس نے ایک دن کہا کہ میرا کل انتقال ہو جائے گا. کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، تاہم کچھ لوگ دوسرے دن عشاء کے بعد اس کے گھر پہ پہنچ گئے. وہ اپنے بستر پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر کھڑا ہو گیا اور یوں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی؟ گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دیوانے کی خاطر خود تشریف لے آئے تھے. سرے بالی ان رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح کا ایک واقعہ غزوہ احد کے بعد بھی پیش آیا. حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے غزوہ احد میں شرکت کی. بعد میں زخموں سے چور چور زیاد پڑے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ایک زخمی کر رہا ہے. آپ قریب پہنچی، سانس اکھڑ رہی ہے. حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے. آپ نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا، اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کاش کاش کوئی ان تک یہ پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا. حضرت عائشہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور زیاد کا پیغام پہنچایا. شفیق آقا، مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زیاد کے سرہانے تشریف لے آئے. اس بیمار کی بیماری پر دنیا بھر کی تندرستیاں قربان ہوں کہ جس کی عیادت کے لیے خود کائنات کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود تشریف لے آئے. سرے بالی یعنی سرہانے، سرے بالی ان رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سرکار پہنچے، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، زیاد دیکھو زیاد میں آ گیا ہوں. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھا، وجد آ گیا، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں گم ہو گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد کوئی آخری تمنا؟ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرائی ہوئی آواز میں اتنا کہہ سکے، صرف ایک تمنا ہے. یہ کہتے ہوئے اپنے نیم جان جسم کو بمشکل تمام گھسیٹ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا. ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے ہیں اور الفاظ کچھ یوں ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اسلام سے دین ہونے کے طور پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں، میں راضی ہوں. پھر حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے سر کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین پہ رکھا ہے، اپنی پوری جنبش اور پوری طاقت سے سرکار کے قدموں پر اپنے سر کو رکھ دیا اور پھر نعرہ مارا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور یہ کہتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں زیاد نے دم توڑ دیا.
اے کاش ہمیں بھی ایسی موت نصیب ہو جائے، اے کاش ہمیں بھی بار بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نصیب ہو جائیں، اور اے کاش ہمارا بھی جب آخری وقت ہو تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ سامنے ہو۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق دار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، اے کاش دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار عطا فرمائے۔ ان کا دیدار بہت بڑی سعادت ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ جن کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور عاشقوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے متعلق حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق کو دیکھا، یعنی مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہیں آ سکتا۔ تو جس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا دیدار کیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھے عالم رویا میں دیکھا، جس نے مجھے خواب کے عالم میں دیکھا ہے، وہ عنقریب عالم بیداری میں میری زیارت کرے گا۔ مگر پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایسا بہت کم سننے میں آیا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے عالم بیداری میں سرکار کی زیارت کی ہے۔ ہاں، خواب میں زیارت کے کئی ایک واقعات، تو آخر اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث پاک تو برحق۔ تو علماء نے فرمایا، کچھ نے فرمایا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم بیداری میں دیکھتا تو ہے مگر پہچان نہیں پاتا۔ تو دوسرے کسی عاشق نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امتی اپنے نبی کو دیکھے اور پہچان نہ سکے، سرکار کے جلوے کو دیکھے؟ تو پھر ارشاد فرمایا کہ ہاں، جس کو خواب میں دیدار ہوتا ہے اس کو عالم بیداری میں بھی دیدار ہوتا ہے، مگر کب ہوتا ہے؟ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے سامنے تشریف لے آتے ہیں، سرکار کے جلووں میں وہ ایسا گم ہو جاتا ہے، ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اس سے موت کی تکالیف آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ سرکار کے جلووں میں گم ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ کاش ہمیں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار خواب میں دیدار ہو، عالم بیداری میں بھی دیدار ہو، اور مرتے وقت بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے اے کاش ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو اپنی آنکھوں میں سمو کر۔ وہ اس وجہ سے کہ اگر اس کو دیدار ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ چھپانا چاہ رہا ہو، تو وہ اگر یہ کہہ دے گا کہ مجھے نہیں ہوا تو جھوٹ ہو جائے گا، اور آپ کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہوگا۔ اور آپ کسی کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں کہ اس کو ضرور دیدار ہوا ہوگا، لیکن اس کو نہیں ہوا، یہ تو ان کے کرم پر مبنی ہے، جس پر چاہیں کرم کر دیں۔ بعض عمر بھر تڑپتے رہتے ہیں، وہ عاشق کو ٹھوک بجا کر بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو اس کی طلب میں کتنی تڑپ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے چند دن دعا مانگ کے پھر خود بخود خاموش ہو جائے گا۔
وہ عاشق کو ٹھوک بجا کر بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھو اس کی طلب میں کتنی تڑپ ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ چند دن دعا مانگ کے پھر خود بخود خاموش ہو جائے گا۔ تو یہ ان کے کرم کی بات ہے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ تو ہم کسی سے متعلق یہ حسن گمان رکھیں کہ اس کو تو دیدار ہوا ہوگا اور اس کو نہیں ہوا، اور اس نے صاف کہہ دیا کہ بھائی مجھے تو دیدار نہیں ہوا، تو پھر ہمارے دل میں خیال آئے گا یار ہم تو یہ سمجھتے تھے اس کو تو ضرور دیدار ہوا ہوگا، تو اس کو تو دیدار ہی نہیں ہوا، تو پھر ہم بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی خود بتائے الگ بات ہے، کسی کو حکم ہو بتانے کا الگ بات ہے، لیکن ہمیں ایک ایک سے پوچھنا نہیں چاہیے، اور جب کسی کو دیدار ہو تو بلا وجہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے، کہ اس میں پھر بعض مرتبہ ریاکاری آ جاتی ہے، انسان اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ بس دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ کاش سرکار کا دیدار ہو جائے، اور اے کاش بار بار ہو، ہزار بار ہو، کاش سرکار کا جلوہ سامنے رہے۔ تیری دید ہو میری عید ہو حبیبی سیدی یا رسول اللہ، کبھی خواب میں تیری دید ہو، تیری دید ہو میری عید ہو، تجھے جس نے دیکھا ہزار بار اسے پھر بھی تشنا لبی رہی۔ اے آقا آپ کے جلووں کو کوئی ہزار بار دیکھ لے پھر بھی اس کی نظر پیاسی رہی، آپ کے جلووں میں وہ رعنائیاں ہیں۔ اے آقا اپنے جلووں سے ہمیں بھی نواز دیجیے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے ایک عاشق رسول کا عشق و محبت سے لبریز واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ فیروز مندیوں کی کوئی متعین گھڑی نہیں ہوتی، رحمتوں کا دروازہ یک بیک کھلتا ہے اور دل کے ظلمت خانے میں سعادت کا چراغ اچانک روشن ہوتا ہے۔ یہی ماجرا اس یہودی نوجوان کے ساتھ بھی پیش آیا۔ دیکھنے کے لیے اس نے رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سینکڑوں بار دیکھا تھا، آنکھیں کھلی اور بند ہو گئیں، نظر پڑی اور بکھر گئی، لیکن آج جانے کون سی گھڑی تھی کہ نظر پڑتے ہی دل میں متضاد ہو گئی، دل پر ایسا اثر کیا بجلی چمکی، خرمنے دل جلا اور سارا وجود خاکستر ہو گیا۔ اب دل پر قابو نہیں تھا۔ قیامت کی بات یہ ہوئی کہ گھر کی چار دیواری میں جس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، اب اس کی محبت کا آشیانہ گھر کے باہر نہیں دل کے اندر بن چکا تھا۔ عشق، اور وہ بھی رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی خوشبو سے دونوں عالم مہک اٹھتے ہیں، اس کا چھپانا آسان نہیں تھا۔ امید و بیم کی کشمکش میں جان کے لالے پڑ گئے۔ دل کا تقاضا یہ تھا کہ اسی محفل نوری میں چلیے، اور دیدہ بیتاب کا اصرار تھا کہ چلو چلو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کی ٹھنڈک حاصل کریں۔ ادھر گھر والوں کا خوف، سماج کا خطرہ، کسی نے ان کی محفل میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تو مصیبتوں کا پہاڑ آ جائے گا۔ آہنی دیواروں کے حصار میں دل مبتلا محصور ہو کر رہ گیا تھا، قدم اٹھانے کی کہیں کوئی جگہ صاف نہیں مل رہی تھی۔ آخر دل نہیں مانا تو شوق میں اٹھے اور مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے دزدیدہ نگاہوں سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے مبارک کو دیکھا ہے۔ کبھی کسی جگہ بیٹھ گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کر لیا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور دل کے قریب عشق کی چنگاری سلگتی رہی، محبت کی تپش سے آنکھوں کی نیند اڑ گئی، چہرے کا رنگ اتر گیا، جی کھول کر رو بھی نہیں سکتے تھے کہ دل کی بھڑاس نکلتی اور غم کا بوجھ ہلکا ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حالات کے جبر اور جان غسل ضبط نے بیمار ڈال دیا۔ باپ نے بہت علاج کرایا، وقت کے بڑے بڑے طبیب بلوائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جسم و تن کی بیماری ہو تو دوا کام بھی کرے، عشق کے آزار کا کیا علاج ہے؟
کسی مسیحا نے محبت کے مریض کو شفا بخشی ہے کہ وہ شفا یاب ہوتا؟ ہزار جتن کے باوجود حالت دن بدن گرتی گئی. پھول کی طرح شگفتہ نوجوان سوکھ کر کانٹا ہو گیا. مامتا کی ماری ماں بالی پکڑ کے روتی رہتی، باپ پاگلوں کی طرح سر ٹپکتا. خاندان کے افراد کفے افسوس ملتے، لیکن بیمار کا حال کوئی نہیں سمجھ پاتا. اب بیمار عشق حیات کی آخری منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا. ناتوانی اور ذوق کی شدت سے آواز مدھم پڑ گئی، زبان کی گویائی جواب دینے لگی. کبھی کبھی ٹھنڈی آہوں کا دھواں فضا میں بکھر جاتا اور بس. آج ایک عاشق مہجور کی زندگی کی آخری شام تھی. آنکھیں پتھرانے لگیں، جسم کے انگ انگ سے موت کے آثار ابھرنے لگے. ہچکیاں لیتے ہوئے اس بھری نگاہوں سے باپ کی آس بھری نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا. فرتے محبت سے باپ کا کلیجہ پھٹ گیا. منہ کے قریب کان لگا کر کہا، میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ زبان کھلتے ہی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی. بڑی مشکل سے اتنے الفاظ نکل سکے، آپ وعدہ کریں کہ میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دیں گے تو میں کچھ کہوں. باپ نے دردناک اضطراب کے ساتھ جواب دیا، میرے جگر کی ٹھنڈک، یہ گھڑی بھی وعدہ لینے کی ہے. تمہاری خواہش پر اپنی جان کا قیمتی سرمایہ بھی لٹانے کے لیے تیار ہوں. تم بے خطر اپنی خواہش کا اظہار کرو، وعدہ کرتا ہوں کہ اسے بے دریغ پورا کروں گا. بیٹے نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، بابا جان برا نہ مانے، چند برسوں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے اضطراب میں سلگ رہا ہوں. آپ کے خوف سے زندگی کا یہ مخفی راز کبھی فاش نہیں ہونے دیا. ان کی موہنی صورت، ان کا نور بھرا چہرہ، ان کی دلاویز شخصیت نگاہ سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوتی. انہی کی یادوں میں سوتا ہوں، انہی کے خیال میں جاگتا ہوں. جب سے بستر علالت پر پڑا ہوں، جلوہ اقدس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں. اب جب کہ میری زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہے، دل کی آخری تمنا ہے کہ ایک بار ان کے روئے انور کی زیارت کر لوں اور میرا دم نکل جائے. زحمت نہ ہو تو ذرا انہیں خبر کر دیجئے کہ آپ کا ایک غلام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. اس کے سرانے کھڑے ہو کر اسے اخروی نجات کی خوشخبری سنا دیں. بیٹے کی یہ آرزو شوق معلوم کر کے غصے سے باپ کا چہرہ تمتما اٹھا، لیکن جلدی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا. اکلوتا بیٹا زندگی کی آخری سانس لے رہا ہے، کسی طرح کی پیمائش کا موقع نہیں تھا. چاروں ناچار بیٹے کا ناز اٹھانے کے لیے دل کو راضی کرنا پڑا. لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے لختے جگر، اگرچہ میرے لیے بات سخت ناگواری کی ہے، لیکن یہ خیال کر کے کہ تم دنیا سے حسرت زدہ ہو کر نہ جاؤ، میں تمہاری خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں. بادل ناخواستہ اٹھا اور کاشانہ نبوت کی طرف چل پڑا. قدم نہیں اٹھ رہے تھے، اٹھائے جا رہے تھے. مسجد اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی انہیں خبر کر دو. چند ہی لمحے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر تھے. ارشاد فرمایا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ دل کا کشور فتح کر لینے والی یہ آواز سن کر یہودی کے ذہن و خیال کی بنیاد ہل گئی. بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرا اکلوتا بیٹا عین جوانی کی منزل میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. تمہاری عقیدت و محبت کا سحر حلال اب اسے موت کی آغوش میں سلانا ہی چاہتا ہے. تمہارے جمال کی زیبائش و کشش پر سارا عرب دیوانہ ہے. اس نے ہمارے یہودی نژاد بچے کو بھی ایک عرصے سے گھائل کر رکھا ہے. اب وہ بستر مرگ پر تڑپ رہا ہے. اس کی آخری تمنا ہے کہ تم اس کی بالیں کھڑے ہو کر اپنی خوشنودی اور اخروی نجات کا مژدہ سنا. یہ سنتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، چلو چلو اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھائیں جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں ہنگامہ برپا ہے. انتظار کرتے کرتے بیمار کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں. باپ نے سرانے کھڑے ہو کر آواز دی، نور عین نور عین، آنکھیں کھولو، تمہارے مرکز عقیدت آ گئے ہیں. یہ دیکھو سرے بالی محمد عربی کھڑے ہیں.
سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اس آواز پر جاتی ہوئی روح پلٹ آئی، بیمار نے آنکھیں کھول دی، نظر کے سامنے عرش کی قندیل کا نور چمک رہا تھا۔ نحیف و کمزور آواز میں اظہار تمنا کیا، سرکار سرکار دل میں عشق و ایمان کی مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جاوید کی طرف جا رہا ہوں، کاکل و رخ کے غلاموں میں میرا بھی نام درج کر لیا جائے۔ خدائے لا شریک کا ایک سجدہ بھی نامہ زندگی میں نہیں ہے، اس کہی دستی کے باوجود کیا میں اپنی نجات کی امید رکھوں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا، زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری نجات کا میں ضامن ہوں۔ نوجوان کا باپ یہ جواب سن کر پھوٹ پڑا، جذبات میں بے قابو ہو کر بیٹے کو تلقین کی، فرزند سعید ہزار دشمنی کے باوجود دل کا یہ اعتراف اب نہیں چھپا سکتا کہ ایک سچے پیغمبر کی زبان حق کے ترجمان سے یہ جملہ صادر ہوا ہے۔ فرش گیتی پر کسی بندے کو اس سے زیادہ کوئی ارجمند گھڑی میسر نہیں آ سکتی کہ مالک کبریا کا حبیب اس کی نجات کے لیے اپنی ضمانت پیش کر رہا ہے۔ تم صاف و صریح لفظوں میں وعدہ لے کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نوجوان نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، سرکار قبر کی منزل سے لے کر جنت میں داخلے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی مدھم آواز فضا میں گونجی، اور کشور محبت کے ایک فیروز بخت نوجوان نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ ماتم و اندوہ سے سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نوجوان کے باپ نے ڈبڈباتے ہوئے کہا، حضور اب یہ جنازہ میرا نہیں، اسلام کی مقدس امانت ہے، اب یہ میرے گھر کی بجائے آپ کے در رحمت سے اٹھے گا۔ تجہیز و تکفین کی ساری ذمہ داری آپ ہی کے سپرد ہے۔ باپ کی درخواست قبول فرما لی گئی۔ صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عشق و ایمان کا یہ گنجے گرا نمایا اپنے دوش پر اٹھا لو، روس نوبہار کی طرح یہ جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرے گا۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ مرگ عاشق کی سارے مدینے میں دھوم مچ گئی۔ جنازے میں شرکت کے لیے آس پاس کی ساری آبادیاں سمٹ آئیں۔ آخری دیدار کے لیے چہرے سے جو ہی کفن اٹھایا گیا، آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی، عارض تابہ کے نور سے کرن پھوٹ رہی تھی، ہونٹوں پر تبسم رقصاں تھا۔ جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا، کونین کی خلعتیں کفن کے پردوں میں چھپائے ہوئے تھا۔ عاشق کا جنازہ تھا، بڑی دھوم سے اٹھا۔ کثرت ازدحام سے مدینے کی گلیوں میں دل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ پتھروں کے سینے پر کفے پا کا نقش بنانے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج جنازے کے ہمراہ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ اس ادائے رحمت کی وجہ معلوم کرنے کے لیے لوگ تصویر شوق بنے ہوئے تھے، نہیں رہا گیا۔ آخر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھ ہی لیا، ارشاد فرمایا، آج عالم بالا سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے جنازے میں شریک ہیں کہ ان کے ہجوم میں بھرپور قدم رکھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ جنت البقیع میں پہنچ کر جنازہ فرش خاک پر رکھ دیا گیا۔ لحد میں اتارنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اندر تشریف لے گئے۔ داخل ہونے سے پہلے ہی عاشق کی قبر رحمت و نور سے جگمگا اٹھی تھی۔ اپنے دستے کرم کا سہارا دے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ لحد میں اتارا۔ کافی دیر بعد لحد سے باہر تشریف لائے تو پسینے میں شرابور تھے، چہرے پر خوشی کا انبساط لہرا رہا تھا۔
تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد حلقہ بگوشوں نے دریافت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ زیبا پر پسینے کے قطرے کیوں چمک رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی مشقت اٹھانی پڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب عطا فرمایا، اس عاشق جوان سال نے دم واپسی مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ لحد کی منزل سے لے کر جنت کے داخلے تک میری رحمتوں کی ضمانت اسے حاصل رہے گی۔ میرے اشارہ ابرو کی شہ پا کر حوران خلد، جنت کی حوروں کا بہت بڑا ازدحام اس کی لحد کے قریب پہلے سے ہی جمع ہو گیا تھا۔ جو ہی اسے لحد میں اتارا گیا، چہرے کی بلائیں لینے کے لیے وہ ہر طرف سے بے تحاشا ٹوٹ پڑی۔ ہجوم شوق کا امڑتا ہوا سیلاب میرے ہی قدموں سے ہو کر گزر رہا تھا۔ اسی عالم وارفتہ حال میں مجھے تھوڑی سی مشقت اٹھانا پڑی اور میں پسینہ پسینہ ہو گیا، اور ایسا ہونا بھی رحمت ہی کا تقاضا تھا کہ پسینے کے چند قطرے کفن کی چادر پر ٹپک گئے۔ اب اس کی خوابگاہ صبح محشر تک مہکتی ہی رہے گی۔ بندہ نوازی کی یہ روداد جاں فروز معلوم کر کے بندہ نوازی کے یہ روداد جاں فروز معلوم کر کے صحابہ کرام کی روحیں اپنے اپنے قالب میں جھوم اٹھی۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرفرازی نے ایک ایسے نوجوان کو اخروی اعزاز کے منصب عظیم پر پہنچا دیا تھا جس کے نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ بندگی نہیں تھا۔ سچ کہا ہے کہنے والوں نے، جسے پیا چاہے وہی بنے سہاگن۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر مبنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز یہ واقعہ آپ نے سنا۔ کاش اس صحابی رسول رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی سرکار کے جلوے نصیب ہو جائیں۔ اے کاش ہماری ویران راتیں بھی جگمگا اٹھیں، کاش ہمارے دل کا ویرانہ بھی جگمگا اٹھے۔ میری تاریک راتیں جگمگا دو، میری تاریک راتیں جگمگا دو، میری تاریک راتیں جگمگا دو، کبھی سوئے غریباں بھی نظر ہو، کبھی سوئے غریباں بھی نظر ہو، کبھی سوئے غریباں، میری تاریک راتیں جگمگا دو میرے آقا، میری تاریک راتیں جگمگا دو میرے آقا، میری تاریک راتیں جگمگا دو میرے آقا، میری تاریک راتیں جگمگا دو، کبھی سوئے غریباں بھی نظر ہو، کبھی سوئے غریباں بھی نظر ہو، کبھی سوئے، میری تاریک راتیں جگمگا دو، میری تاریک
سوئے غریباں بھی نظر ہو، کبھی سوئے غریباں بھی نظر ہو، کبھی سوئے غریباں مدینے اس طرح جاؤں، خدایا خدایا مدینے اس طرح جاؤں، خدایا تمنا نبی زادے سفر ہو، نبی زادے سفر ہو، کبھی سوئے غریباں بھی نظر ہو، کبھی سوئے غریباں دیدار کی بھیک کب بٹے گی، دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوارا، منگتا ہے امیدوارا، منگتا ہے امیدوارا، میرے دل مردہ کو جلا دے، میرے دل مردہ کو جلا دے، اے شمع جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی، آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے، آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے، آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے، آقا آنکھیں تیری راہ تک رہی ہے، اے شمع جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی، بے تیرے اندھیر ہے میرا گھر، بے تیرے اندھیر ہے میرا گھر، اے شمع جمال مصطفی،
شمع جمال مصطفی جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہے راستہ تیرا حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہے راستہ